السلام علیکم دوستو، اردو ہسٹری چینل پر خوش آمدید۔ معزز امین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو تاریخی ناول ساشا قسط نمبر 9۔ معزز امین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس شخص نے شدید اضطراب کی کیفیت میں پوچھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مقابل کا بازو ہلایا تو اسے لگا کہ اس کی انگلیاں مقابل کے لباس کے میل سے بھر گئی ہیں، لیکن وہ جس مقصد کے تحت اس شخص سے مخاطب ہوا، اس کی افادیت اس مقابلے میں اس معمولی سی بات کو اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی۔ دیکھو، یہ مجھ سے زیادہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ کسی انسان کو اس طرح پوری دنیا سے کاٹ کر ایک تہہ خانے تک محدود کر دینا بالکل غیر انسانی سلوک ہے، لیکن یہ طاقتور لوگ ہم غریبوں کو انسانی کہاں سمجھتے ہیں؟ امیر اور امیر کے آباء و اجداد بھی نسلوں سے میرے اور تمہارے جیسے انسانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس زیادتی کا جواب دینا ہمارا حق ہے۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنے زور خطابت سے مقابل کو قائل کر سکے، لیکن مقابل اپنی گدلی آنکھیں اس پر جمائے بالکل خاموش کھڑا تھا اور اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تم کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا تنہا تہ خانے میں رہتے تمہارا دماغ بھی اتنا کند ہو چکا کہ تمہیں اپنے فائدے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ مسلسل خاموشی نے اس کا اضطراب بڑھانے کے ساتھ ساتھ لہجے کو بھی چڑچڑا بنا دیا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور آواز کو نرم کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، مجھے معلوم ہے کہ اتنے برسوں سے تہ خانے کی تنہائی میں قید ہو کر تمہارے ذہن سے بیرونی دنیا کی یادداشتیں بھی مٹنے لگی ہوں گی، لیکن ذرا سوچو، ابھی زندگی باقی ہے اور تمہیں اپنی باقی ماندہ زندگی عیش و عشرت میں گزارنے کا ایک سنہری موقع مل رہا ہے، تو تمہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے ابو یحییٰ سے سارے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ وہ اس خدمت کے عوض ہمیں خطیر انعام دینے کے ساتھ ساتھ تحفظ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم یہاں سے نکل کر اس کی پناہ میں ہوں گے اور باقی ساری زندگی خوب مزے میں گزاریں گے۔ وہ اسے قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، اپنے منینی سے وجود کے ساتھ وہ یہی کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کے سامنے کھڑا لمبے بالوں والا مرنے کو چلا شخص بلا کا پھرتیلا اور طاقتور ہے، اور وہ طاقت کے بل پر اسے زیر نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اپنا کام نکل جانے کے بعد امیر تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ اگر تم زندگی بھر کی اس قید سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج کا دن اس کام کے لیے بہترین ہے۔ آج امیر سمیت قصر کے زیادہ تر مکین تماشا گا گئے ہوئے ہیں، ملازمین اور پہرے داروں کی بھی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہی موجود ہے۔ آج میرے پاس موقع ہے کہ میں بھیس بدل کر تمہیں قصر سے باہر نکال دوں اور تمہارے ساتھ خود بھی یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ امیر کے قصر واپس آنے اور مقررہ وقت پر تمہارے پاس چکر لگانے تک ہم یہاں سے بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ وہ مسلسل اسے ترغیب دے رہا تھا۔ تمہارا ابو یحییٰ سے رابطہ کیسے ہوا؟ وہ تو یہاں سے دور امیر سفیان کی پناہ میں ہے نا؟ آخر اس میلے کی چلی پتھر کی مورت کے ہونٹوں نے جنبش کی اور ایک ایسا سوال کیا جس سن کر اس کے مخاطب کو احساس ہوا کہ یہ تہ خانے تک محدود شخص اتنا بھی لائق نہیں جتنا وہ گمان کر رہا تھا۔ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں سب کس نے بتایا؟ وہ اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارے سوا صرف ایک ہی فرد مجھ تک آتا ہے، اس کے جواب نے مخاطب کو لاجواب کر دیا، لیکن حیران بہرحال وہ بھی تھا کہ امیر نے اس بحث شخص کو اتنی معلومات فراہم کرنا کیوں ضروری سمجھا۔ ان سب باتوں کو چھوڑو خوشبو، تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم میرے منصوبے سے متفق ہو یا نہیں؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ نہیں اختر، جب تک تم مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دو گے میں بھی تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گا، اس نے صاف انکار کیا۔ میں نے خود ابو یحییٰ سے رابطہ کیا تھا۔ امیر نے تمہارے سلسلے مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا اور میں ہمیشہ یہی گمان کرتا رہا کہ خود کو بدنامی اور شرمندگی سے بچانے کے لیے امیر نے ساری دنیا سے چھپا کر تمہیں یہاں رکھا ہوا ہے اور خود اپنے دل کی محبت سے مجبور ہو کر کبھی کبھار تم سے ملنے یہاں آتا ہے۔ لیکن پھر قصر میں جو کچھ ہوا اور میرے کانوں نے جو باتیں پہنچی، ان سب نے میری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ میرا بھی زندگی کی خوشیوں اور عیش و آرام پر حق ہے، اور اس حق کو وصول کرنے کے لیے میں نے ابو یحییٰ سے سارے معاملات طے کر لیے۔ ساری زندگی امیر کے رازوں کی حفاظت کر کے مجھے جو نہ مل سکا وہ ایک راز کا پردہ فاش کرنے سے مل جائے گا۔ آخر کار اس نے سب بتا ڈالا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے اتنے مختصر سے وجود میں اتنی عیاری چھپی ہوئی ہے۔ خسرو نے حیرت کا اظہار کیا۔ اب تو پتہ چل گیا ہے نا، اب تم اپنا فیصلہ سناؤ۔ میں نے اس قید خانے سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جہاں مجھے کسی جانور کی طرح قید رکھ کر اپنی قیمتی متاع کی حفاظت کروائی جا رہی ہے۔ یعنی تم میرا ساتھ دینے کو تیار ہو؟ اختر اس کے جواب پر خوش ہو گیا۔ تم میرے ساتھ آؤ، اسے جواب دینے کے بجائے خسرو نے تحقمانہ لہجے میں کہا اور مڑ کر لچکتا ہوا اس سرنگ میں آگے کی طرف سفر کرنے لگا جس کے وسط میں اس کی اختر سے دن میں ایک بار روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔
اس ملاقات میں اختر سے کھانے پینے کا سامان تھما کر واپس لوٹ جاتا تھا۔ اس سے آگے جانے کی اسے اجازت تھی نہ ہوستا۔ وہ ہمیشہ یہی محسوس کرتا تھا کہ جیسے ہی امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، کسی نہ کسی طرح امیر کو خبر ہو جائے گی اور اسے اس حکم عدولی کی سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن آج وہ ہر قسم کے خوف کو بالائے طاق رکھ چکا تھا اور خسرو کے پیچھے پیچھے اس رنگ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا جس میں چلنے کے لیے خسرو کو اپنے دراز قد کی وجہ سے سر جھکا کر چلنا پڑتا تھا اور وہ اپنے مختصر وجود کے ساتھ بآسانی گزرتا جا رہا تھا۔ سرنگ کے شاہ ساخہ حصے تک پہنچ کر اس نے اختر کو اپنے پیچھے طے خانے میں اترنے کا اشارہ کیا۔ اختر سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمرے کی صاف ستھری معطر فضا اور سجاوٹ دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ یہ خسرو جیسے شخص کی قیامگاہ ہوگی۔ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ خسرو نے اس کی آنکھوں کی حیرت پڑھ لی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ اپنی حیرت کی وجہ بیان کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ مجھے معلوم ہے تم یہ سوچ کر حیران ہو رہے ہو کہ مجھ جیسے غلیظ آدمی کی اتنی شاندار رہائش کیوں کر ہے۔ خسرو کے ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ نے اختر کو جھینکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے خیال میں تمہیں اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ یہ سارا اہتمام میرے لیے نہیں بلکہ اس نقشے کے لیے ہے جسے امیر ارغل اور اس کے اجداد ایک مقدس امانت کی طرح سنبھالتے آئے ہیں۔ میں تو بس ایک نگران یا مجاور کی طرح جس کے حال سے بے حال رہنے پر امیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تلخی تھی۔ یہ واقعی امیر کی بہت بڑی زیادتی ہے۔ انہیں کم از کم چند صاف ستھرے ملبوسات اور ان اشیاء ضرورت کی فراہمی کو تو ممکن بنانا چاہیے تھا جن کے استعمال سے تم انسان دکھائی دیتے۔ خسرو کے لہجے کی تلخی محسوس کر کے اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے امیر سے مزید بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ میں انسان دکھائی دیتا تو میرے اندر انسانی نفس بھی جاگ جاتا، یا پھر وہ کشش پیدا ہو جاتی جو تم جیسے سوکھے بندے کو میری طرف متوجہ کر کے کوئی ایسا گل کھلا دیتی جو امیر کو گوارا نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے مجھے اس حال میں رکھنا ہی بہتر سمجھا کہ تم مجبوراً اپنی نوکری نبھانے آؤ۔ یہ تو 2 گز دوری سے کھانے کا توان تھما کر ناگواری سے ناک سکوڑتے واپس بھاگ جاؤ۔ اس کی گفتگو میں تلخی تھی، لیکن یہ کمال تھا کہ برسوں کی تنہائی کاٹ کر بھی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ نہیں ہوا تھا اور حالات کا بالکل ٹھیک ٹھیک تجزیہ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ امیر نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، بہرحال اب تمہارے برے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اب تم یہاں سے دور کسی اچھی جگہ پر ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اختر نے سے مزید لالچ دیا۔ یہاں سے باہر نکلنے سے پہلے میں اپنا حلیہ درست کرنا چاہتا ہوں۔ اس حلیے میں باہر نکلا تو سب کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ اس کے جملے سے ظاہر تھا کہ اس نے اختر کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر اختر کا چہرہ کھل اٹھا اور چہہ کر بولا، تم فکر ہی نہ کرو، ابھی 5 منٹ میں سب کچھ لے کر تمہارے پاس واپس آتا ہوں۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، لیکن سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے ہی کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے تجسس سے پوچھنے لگا، وہ نایاب نقشہ کس جگہ پر رکھا ہے؟ مجھے نقشے سمیت تمہارے ساتھ ہی روانہ ہونا ہے۔ ابھی وقت ضائع نہ کرو اور جلدی جلدی سارے انتظامات کرو تاکہ ہم جلد از جلد یہاں سے نکل سکیں۔ اس کا جواب ایسا تھا کہ اختر اصرار نہیں کر سکا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تمام ضروری سامان کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے خسرو کے سر کے بال کاٹے اور جب وہ لباس لے کر ملکہ حمام میں نہانے کے لیے گیا تو احتیاط سے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ وہاں اتنا زیادہ سامان نہیں تھا کہ تلاشی لینا مشکل ثابت ہو، لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ نقشہ کس جگہ چھپایا گیا ہوگا۔ تلاشی کے عمل کو جاری رکھتے اس نے مچھلی والے بڑے سے مرتبان کو غور سے دیکھا تو اسے لگا کہ مرتبان جس مستطیل شکل میں تراشے ہوئے خوبصورت پتھر پر رکھا ہوا ہے، اس پتھر کے نیچے نقشہ چھپانا ممکن ہے۔ اس نے حمام کے بند دروازے پر ایک چور نظر ڈال کر بھاری مرتبان کو احتیاط سے اٹھایا اور اسے مناسب جگہ رکھنے کے خیال سے جلتے ہوئے سونے کے آتش دان کے قریب گیا۔ یہی لمحہ تھا جب اس کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا اور اتنی زور سے کھینچا گیا کہ وہ توازن قائم نہ رکھ سکا اور بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ سے مرتبان چھوٹ گیا۔ مرتبان سیدھا آتش دان میں جا کر گرا، اس کا شیشہ ٹوٹا اور پانی بہہ نکل کر اس مختصر آتش دان کی آگ بجھا گیا۔ پانی کے ساتھ ہی باہر نکل کر گرنے والی مچھلیاں بری طرح تڑپنے پھڑکنے لگی۔ تڑپ اور پھڑک اختر بھی رہا تھا، لیکن پھندا اس کے گلے کے گرد اتنی تیزی سے تنگ ہوا تھا کہ اسے بھرپور مزاحمت کا موقع نہیں مل سکا اور وہ حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکالتا پھٹی پھٹی نظروں سے گیلے بالوں والے خسرو کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خسرو نے اس وقت تک اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی جب تک اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں ساکت نہیں ہو گئی اور زندگی بخش سانسوں کے لیے تڑپتے پھڑکتے اعضاء نے ہار نہ مان لی۔ جس دنیا میں خون کے رشتوں کا بھروسہ نہیں، وہاں میں جیسے بکاؤ پر کیسے بھروسہ کر سکتا تھا؟ خسرو نے نفرت سے بولتے ہوئے اس کے اوپر تھوکا اور زور لگا کر آتش دان کے اوپر دیوار کے 2 پتھروں کو پکڑ کر طرف کھینچا۔ ان پتھروں کے ساتھ ہی ایک سنگی سیل اس طرح کھینچی ہوئی باہر آئی جیسے کسی میز میں نصب دراز ہو۔ اس سنگی سیل پر شیشے کے ڈبے میں چمڑے کا ایک بڑا سا مستطیل ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ خسرو کی آنکھیں دیکھ کر چمک اٹھی کہ چمڑے کے اس ٹکڑے پر چند سنہری لکیریں اور حروف نمایاں ہو رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے امیر ارغل، جو کچھ دیکھنے کی بے تابی میں
آپ ہر روز یہاں کا چکر لگاتے تھے، آپ کی آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے محروم رہیں گی۔ اس نے شیشے کے ڈبے کا ڈھکن کھول کر اس میں سے چمڑے کا وہ بڑا سا ٹکڑا نکالا اور اسے لپیٹ کر احتیاط سے اپنے لباس کی جیب میں رکھ لیا۔ ذرا دیر میں وہ تلوار اور چند دوسری اشیاء کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ باہر نکل کر اس نے پہلے طے خانے کا راستہ بند کیا، پھر دائیں طرف سرنگ میں قدم رکھ دیا۔ اس کے اٹھتے ہوئے قدموں میں اعتماد سے ظاہر تھا کہ وہ اپنی منزل سے واقف ہے۔ پہلے وہ سرنگ کی طرح اسے اس سرنگ میں بھی سر جھکا کر چلنا پڑ رہا تھا، لیکن اس سرنگ کی طوالت پہلی سرنگ کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک جگہ رکا اور شمعدان روشن کر کے دیوار کو غور سے دیکھنے لگا۔ آخر اسے اپنا گوہر مقصود مل گیا۔ یہ سرنگ کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں میں سے ایک ہی پتھر تھا، جس کے معمولی سے ابھار کو محسوس کرنے کے لیے اسے اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹٹولنا پڑا تھا۔ ابھار کو محسوس کرتے اس نے پتھر کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے دبایا۔ چھوٹی جسامت کا وہ پتھر اندر دھنستا چلا گیا۔ پتھر کے اندر دھنستے ہی سرنگ میں ہلکی سی گڑگڑاہٹ محسوس ہوئی اور پتھروں کی بنی اس دیوار کا ایک حصہ کھسکتا چلا گیا۔ دیوار کھسکنے سے بننے والا وہ مستطیل طرز کا دروازہ زیادہ بلند نہیں تھا۔ خسرو سر جھکا کر اس دروازے سے باہر نکلا تو تازہ ہوا کے ایک جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تہ خانے میں اپنے طویل قیام کے عرصے میں وہ کبھی بھی تن تقدیر ہو کر فارغ نہیں بیٹھا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات سما گئی تھی کہ اس خفیہ تہ خانے سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ بھی ہوگا۔ ہر روز کئی گھنٹوں کی محنت و کوشش کے بعد آخرکار اس نے وہ راستہ ڈھونڈ نکالا تھا، لیکن فوری فرار کی کوشش کرنے کے بجائے مناسب وقت کا انتظار کرتا رہا تھا۔ آج اگر اختر اس کے سامنے فرار کا منصوبہ نہ رکھتا تو اسے اس جگہ کو چھوڑ جانا تھا، لیکن اختر کی وجہ سے اسے یہ سہولت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ اپنے قابل نفرت حلیے کے بجائے انسانوں والی جون میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب ایک ٹیلے کے قریب کھڑا اپنے سفر کی راہ متعین کر رہا تھا۔ ان کے قافلے نے عام راہ گزر سے ہٹ کر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہ طویل مسافت سے تھکے ہارے مسافر ٹولیوں میں بکھرے آرام کرنے یا کھانے پینے میں مصروف تھے۔ کسی بھی خطرے کے پیش نظر انہوں نے یہاں اپنے خیمے نصب نہیں کیے تھے اور کھلے آسمان تلے ہی اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے جو زیادہ راہ کا انتظام کرنے قریبی بستی تک گئے ہوئے تھے۔ قافلے میں شامل ان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والے بوڑھے نے بتایا تھا کہ یہ ان کے راستے میں پڑنے والی آخری انسانی بستی ہے۔ اس کے بعد انہیں ویرانوں میں طویل اور دشوار سفر درپیش تھا، جس کے لیے مناسب انتظام ہونا ضروری تھا۔ اس مناسب انتظام کے لیے ہی قافلے میں کچھ لوگ بستی تک گئے ہوئے تھے، جبکہ داؤد بن معیز ایک اونچے ٹیلے پر لیٹا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ سریا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی سارا نے جب دیکھا کہ تھکن سے نڈھال سریا کو باتیں کرتے کرتے اچانک اونگ آ گئی ہے تو وہ اس کے پاس سے اٹھی اور چپکے سے اس ٹیلے کی جانب چل پڑی جس پر داؤد موجود تھا۔ ٹیلا چڑھ کر ابھی وہ داؤد کے عقب میں پہنچی ہی تھی کہ وہ اس کی آہٹ پا کر تیزی سے پلٹا اور پھر اسے دیکھ کر قدرے سخت لہجے میں بولا، یہاں اس جگہ کیوں کھڑی نہ ہو؟ بلندی کی وجہ سے کوئی بھی تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ میں اپنی غلطی پر معذرت چاہتی ہوں۔ وہ فوراً اس سے کچھ فاصلے پر ٹیلے کے ساتھ چمٹ کر لیٹ گئی، ایسے لہجے میں معذرت کی کہ داؤد کی پیشانی سے ناگواری کے پل ایک پل میں غائب ہو گئے۔ کہ آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی ہمارے اس پڑاؤ پر حملہ کر سکتا ہے جو آپ یوں نگرانی کر رہے ہیں؟ اس خطرے نے تو خوارزم سے شروع ہونے والے سفر کی ابتدائی سے ہمارا دامن تھام رکھا ہے۔ ہم ہر گام پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اچانک ہیں کہیں سے تاتاری کتے ہماری بو سونگتے آئیں گے اور ان لوٹے پوٹے لوگوں کی مزید بربادی کا سامان کر ڈالیں گے۔ اس کے لہجے میں ایک محسوس کی جانے والی اداسی تھی، تاہم آنکھیں نہایت چابک دستی سے اطراف کی نگرانی کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ میں تاتاریوں کے بارے میں نہ جاننے کے برابر ہی جانتی ہوں، لیکن اس بات پر حیران ہوں کہ وہ لوگ اس شدت سے آپ لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ خود کو ان سے محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ ہم اس قوم کے افراد ہیں جس کے شیر دل شہنشاہ نے برسوں تاتاریوں کے سیلے روا کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی اور تاتاریوں کو ایسی ذکر پہنچائی کہ جس کا انہیں اپنے کسی دوسرے مقابل سے تجربہ نہیں ہوا۔ ہم آخری حد تک تاتاریوں کے مقابل ڈٹے رہنے والے شیر خوارزم کے چاہنے والے ہیں اور تاتاری شیر خوارزم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کے کسی بھی چاہنے والے کا وجود بھی اس روئے زمین پر برداشت نہیں۔ اس کے لہجے کے درد نے سارا کے محسوسات کو متاثر کیا، لیکن اسے زبان سے کسی حرف تسلی کی ادائیگی کے سلسلے میں خود کو معذور پایا۔ چند ثانیے کی خاموشی کے بعد داؤد خود ہی سے بتانے لگا، اپنے قافلے کو تاتاریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے ایک طویل، دشوار اور غیر مستعمل راستہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے محترم راہبر کے مطابق اب ہم سفر کے ایسے مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں جو سب سے زیادہ دشوار لیکن محفوظ ثابت ہوگا۔ راستے کی دشواریوں کا سامنا کرنے کے لیے اس آخری بستی سے اسباب سفر کی خریداری ہماری اشد ضرورت ہے، لیکن میں اس خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ اس عام طور پر استعمال نہ ہونے والے راستے کی آخری بستی میں تاتاریوں کے چند جاسوس موجود ہو سکتے ہیں۔
اگرچہ میں نے اپنے آدمی کو 3 مختلف ٹولیوں میں خریداری کے لیے بستی میں بھیجا ہے، پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنے اجنبی صورتوں اور خشک راشن کی مقدار میں خریداری کے سبب کسی کی نظر میں آ سکتے ہیں۔ میں اس جگہ لیٹ کر یہی جاننے کے لیے نگرانی کر رہا ہوں کہ کہیں میرے آدمی اپنے پیچھے کسی تاتاری جاسوس کو تو لگا کر نہیں لے آتے۔ وہ خاصا متفکر نظر آ رہا تھا۔ سامنے سے دھول اٹھتی نظر آئی، وہ بے حد چوکنا نظر آنے لگا۔ سارا نے بھی اپنی نگاہیں راستے پر جما دی۔ آنے والا سوار برق رفتاری سے گھوڑا دوڑا رہا تھا، لیکن اس نے ان کے پڑاؤ کی جانب رخ نہیں کیا اور سامنے سے سیدھا آگے نکلتا چلا گیا۔ خدا کی قسم، وہ عبد المالک ہے۔ وہ جس انداز میں گھوڑا دوڑاتے یہاں سے گزرا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے تعاقب میں کوئی ہے۔ داؤد نے گھڑ سوار کو شناخت کر لیا اور پریشانی کے عالم میں بولنے کے ساتھ ساتھ کمان میں تیر چڑھا لیا۔ اس کے تیر کو اپنا شکار ڈھونڈنے کے لیے ذرا بھی انتظار نہیں کرنا پڑا اور عبد المالک کے پیچھے ہی گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک شخص ان کے سامنے سے گزرتا وہ بری طرح اپنے گھوڑے پر اچھلا۔ داؤد کا چلایا ہوا تیر اس کی ران میں پیوست ہوا اور اس غیر متوقع حملے نے اسے اس حد تک بدحواس کر دیا تھا کہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھا نہ رہ سکا۔ مجھے جا کر اسے دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ تاتاری جاسوس ہے تو اس سے ہمیں اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ راہ گزر پر پڑے اس تڑپتے آدمی کو دیکھ کر داؤد مضطرب سے لہجے میں بولا تو سارا نے خود کو اس کی مدد کے لیے مجبور پایا اور خلوص سے بولی، آپ نیچے جا کر اسے دیکھیں، میں یہاں سے نگرانی کا کام کرتی ہوں۔ بس آپ اپنی کمان اور چند تیر یہیں چھوڑتے جائیے تاکہ پیچھے سے کوئی اور آئے تو میں اسے آپ کے لیے بے ضرر بنا سکوں۔ تمہیں یقین ہے کہ تم درست نشانہ لگا سکو گی۔ وہ تذبذب کا شکار تھا۔ آپ کو میری اس صلاحیتوں پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے سریا اور اس جیسی دیگر لڑکیوں کی طرح ہنگامی حالات میں تیز زنی اور تیر بازی کے ہنر نہیں سیکھے۔ مجھے بچپن سے کسی کھیل کی طرح ان فنون کی تربیت دی گئی ہے اور میں کھلونوں کی طرح ہتھیاروں سے کھیلنا جانتی ہوں۔ اس نے داؤد کو یقین دہانی کروائی تو وہ تیر اور کمان اس کے قریب رکھ کر ٹیلے سے نیچے اتر گیا۔ کچھ دیر تک وہ سارا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ اس کی فکر میں مبتلا ہونے کے بجائے وہ پوری چابک دستی سے راہ گزر پر پڑے زخمی اور اطراف کا جائزہ لیتی رہی۔ زخمی کا گھوڑا جو اس کے گرنے کے بعد آگے چلا گیا تھا پلٹ کر واپس آ چکا تھا، لیکن وہ شخص ران میں پیوست تیر اور چلتے گھوڑے سے گرنے پر لگنے والی چوٹ کے باعث اٹھ کر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے سے عاجز نظر آتا تھا۔ داؤد ہاتھ میں ننگی تلوار لی اس کے قریب پہنچا تو وہ بے حد سے زیادہ متوحش اور سراسیمہ نظر آنے لگا اور حالت خوف میں داؤد کی منتیں کرنے لگا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سارا اس کے الفاظ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اس کے انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ داؤد سے اپنی جاں بخشی کی درخواست کر رہا ہے۔ داؤد نے شخص کی آہو فریاد کی کتنی اہمیت دی اس بات کا تو سارا کو پتہ نہیں چلا، لیکن اسے دیکھا کہ داؤد بزور تلوار اس شخص کو اٹھ کر گھوڑے پر سوار ہونے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے خود بھی زخمی کو تھوڑا بہت سہارا دیا، لیکن اصل کمال بہرحال اس ننگی تلوار کی دہشت کا ہی تھا۔ جب وہ زخمی کو گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد گھوڑے کی باگیں پکڑ کر کھینچ رہا تھا تو سارا نے عقب میں ایک اور سوار کو نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ پہلے سوار کی طرح سر پر گھوڑا دوڑانے کے بجائے آہستہ خرامی سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا آ رہا تھا اور ابھی اس کا چہرہ بھی واضح نہیں ہوا تھا، لیکن سارا اس کے گھوڑے کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اہل قافلہ میں سے نہیں ہے۔ اہل قافلہ میں سے جو لوگ بستی کی طرف خریداری کی غرض سے گئے تھے ان میں سے صرف عبد المالک ہی گھوڑے پر سوار تھا، باقی 2 افراد اونٹوں پر سوار ہو کر گئے تھے۔ گھڑ سوار مزید آگے آیا تو گھوڑے کی سیاہ چھینٹوں والی سفید رنگت بھی واضح ہو گئی۔ رنگوں کا یہ امتزاج اہل قافلہ میں سے کسی گھوڑے کا نہیں تھا، اس لیے اتنا تو طے ہو گیا تھا کہ آنے والا کوئی اجنبی ہے۔ اس اجنبی کے بے ضرر یا ضرر رساں ہونے کا فیصلہ ابھی باقی تھا، اس لیے سارا نے چلے میں کھینچا تیر فی الفور چلانے میں اجتناب کیا۔ بلندی کی وجہ سے دور تک کا حال دیکھنے والی سارا کے مقابلے میں داؤد کو کسی بات کی خبر نہیں تھی اور وہ گھوڑے کی لگام پکڑے زخمی سوار سمیت اس ٹیلے کی جانب آگے بڑھ رہا تھا جس کی بلندی پر سارا سینے کے بل لیٹی ہوئی تھی اور جس کے آگے اور جس کے عقب میں اہل قافلہ اپنی تھکن اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلے میں چڑھے تیر کے ساتھ ہاتھ لگا کر بیٹھی شیرنی کی طرح چکنی سارا نے دیکھا کہ گھڑ سوار اندھا دھند آگے چلنے آنے کے بجائے پیچھے رک گیا اور گردن گھما گھما کر ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ بالآخر کسی نتیجے پر پہنچ کر اس نے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور ایک بڑے پتھر کے ساتھ اس کی لگام باندھی اور ایک قریبی ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ سارا فوراً ہی اس کا مقصد سمجھ گئی۔ وہ ٹیلے پر چڑھ کر اطراف کا جائزہ لینا چاہ رہا تھا۔ اگر وہ ٹیلے کی بلندی پر پہنچ جاتا تو اس کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں رہتا۔ ویسے بھی وہ جس ٹیلے پر چڑھ رہا تھا اس کی بلندی اس ٹیلے کی نسبت زیادہ تھی جس پر سارا اس وقت موجود تھی۔ عالم اضطراب میں اس نے چلے میں چڑھے تیر کو فاصلے کی زیادتی کی خاطر لائے بغیر پوری قوت سے کھینچ کر چلا دیا۔ اگلا پل خود اسے ششدر کر دینے والا تھا۔ اس نے صاف دیکھا کہ ایک تیر ٹیلا چڑھتے شخص کی پشت میں پیوست ہوا، اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور پھر وہ تیزی سے پیچھے لڑکنے لگا۔ لڑکتے ہوئے اس کے حلق سے نکلنے والی چیخیں اتنی بلند تھی کہ
سارا کے ساتھ داؤد کے کانوں میں بھی جا پہنچی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور گردن گھما کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے داؤد، ایک اور تعاقب کار تھا جسے میں نے تیر کا نشانہ بنا کر ناکارہ کر دیا ہے۔ سارا بھی داؤد کو تسلی ہی دے رہی تھی کہ اس نے زمین پر گر کر تڑپتے شخص کے قریب عبد المالک کو نمودار ہوتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کمان دیکھ کر اس پر انکشاف ہوا کہ زخمی ہو کر ٹیلے سے گرنے والا شخص اس کے نہیں بلکہ عبد المالک کے تیر کا نشانہ بنا ہے۔ یقیناً وہ آگے کہیں سے چکر کاٹ کر واپس آیا تھا اور گھات لگا کر اس شخص کو نشانہ بنایا تھا۔ ٹیلے سے زخمی ہو کر گرنے والا شخص اب زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ عبد المالک اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اب بھی وہ معائنہ ہی کر رہا تھا کہ اس شخص کے جسم نے مزید 2-3 جھٹکے لیے اور ساکت ہو گیا۔ عبد المالک ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنے گھوڑے کے ساتھ اس شخص کے گھوڑے کی بھی لگام تھام کر پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ آہستہ آہستہ داؤد کی طرح وہ بھی منظر سے غائب ہو کر سارا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سارا اپنی جگہ موجود نگرانی کا فریضہ انجام دیتی رہی۔ جس وقت ایک خاکی اونٹ منظر میں داخل ہوا، عین اسی وقت اس نے اپنے قریب داؤد کی موجودگی محسوس کی۔ عبد المالک کے سپرد کرائے ہوں بدماش کو، ابھی تھوڑی دیر میں وہ ساری حقیقت اگلوا لے گا۔ سارا کے پوچھے بغیر اسے بتانے لگا، آنکھیں البتہ راستے پر ہی لگی ہوئی تھی۔ اشیاء خرد و نوش کی خریداری کے لیے بستی میں بھیجے گئے دونوں اونٹ اور ان کے سوار آگے پیچھے چلتے ہوئے پڑاؤ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ دونوں چابک دستی سے ان اونٹوں کے عقب اور اطراف میں کسی جاسوس کی موجودگی کو کھوجنے لگے۔ دور دور تک انہیں کسی زیرو کا نشان نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ دونوں اونٹ پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ تم چاہو تو نیچے چلی جاؤ، میں فی الحال یہیں رہ کر نظر رکھوں گا۔ پڑاؤ کے کوچ کرنے تک ہمارا پوری طرح چوکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ چند لمحے مزید بیتے تو داؤد نے اس سے کہا، اصل میں وہ تنہا اس ٹیلے پر سارا جیسی حسین لڑکی کی قربت میں خود کو ایک آزمائش میں مبتلا محسوس کر رہا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ وہ اب یہاں سے چلی جائے۔ ہاں میں جا کر دیکھتی ہوں کہیں سوریا میرے غیاب پر پریشان نہ ہو رہی ہو۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور اس نے میں سے بتائے بغیر ہی آ گئی تھی۔ اس نے داؤد کی کیفیت بھانپ لی اور فوراً ہی اس سے اتفاق کیا۔ میں آگے ہوں اخی، اب میں نگرانی کروں گا، آپ نیچے جائیں۔ آپ کو عبد المالک بھائی یاد کر رہے ہیں۔ ابھی سارا نے نیچے اترنے کے لیے جنبش کی ہی تھی کہ لطیف ٹیلے پر آپ پہنچا اور داؤد کو پیغام دیا، ٹھیک ہے تم یہاں لیٹ کر دھیان سے نگرانی کرو، ذرا سی بھی بے پرواہی مت کرنا، مجھے شک ہے کہ کوئی اور بھی طاق میں ہو سکتا ہے۔ اس نے لطیف کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہدایت دی اور خود سارا کے ہمراہ نیچے اترنے لگا۔ پڑاؤ میں عبد المالک چہرے پر تشویشناک تاثرات لیے منتظر تھا۔ کیا ہوا؟ کیا معلوم ہوا اس زخمی سے؟ داؤد نے بے چینی سے پوچھا۔ ہمارا اندازہ ٹھیک ہے، وہ تاتاریوں کا ہی جاسوس ہے۔ مسلمانوں کے قافلوں کی راہ روکنے کے لیے تاتاریوں نے دور دور تک اپنے جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا ہے۔ میرے پیچھے آنے والے دونوں افراد اپنے مزید 2 ساتھیوں کے ساتھ کسی مقصد کے لیے بستی میں موجود تھے۔ ان دونوں کو مجھ پر کسی وجہ سے شک ہو گیا تھا، اس لیے کہ اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر کے تصدیق کے لیے میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ میں اپنے پیچھے ان کی موجودگی محسوس کر کے ہی سیدھا پڑاؤ میں آنے کے بجائے آگے نکل گیا تھا تاکہ مناسب موقع دیکھ کر ان سے جان چھڑا سکوں۔ آپ کی مداخلت نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ عبد المالک نے اس کے سوال کا مفصل جواب دیا۔ یہ دونوں واپس نہیں جائیں گے تو یقیناً ان کے ساتھی ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ جی بالکل ایسا تو ہونا ہی ہے، عبد المالک نے داؤد کی تائید کی۔ پہلا کام تو یہ کرو کہ 2 افراد کو بھیج کر راہ میں مرنے والے کی لاش چھپانے کا انتظام کرو اور ان سے کہو کہ زمین پر گرے خون کے دھبے چھپانے کے پر مٹی وغیرہ ڈال دیں۔ میں پہلے اس سلسلے میں ہدایت دے چکا ہوں، عبد المالک نے مؤدبانہ اسے آگاہ کیا۔ شاباش، اب ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم فوری طور پر یہاں سے کوچ کی تیاری کریں۔ ان 2 کی کھوج میں کسی کے یہاں تک پہنچنے سے قبل ہمارا یہاں سے روانہ ہو جانا بہتر ہوگا۔ پیچیدہ پہاڑی راستوں پر قدم رکھنے کے بعد اگر کسی نے ہمارا تعاقب کرنے کی کوشش بھی کی تو اسے بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو آپ کا حکم اخی، میں ابھی پڑاؤ میں منادی کروا دیتا ہوں۔ عبد المالک فوراً حرکت میں آ گیا۔ تم ابھی تک سوریا کے پاس نہیں پہنچی؟ عبد المالک کے روانہ ہوتے ہی وہ سارا سے مخاطب ہوا۔ جی بس جا رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی چل پڑی۔ چند قدم ہی آگے گئی تھی کہ اسے سوریا اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ میں تمہیں ہی دیکھنے آ رہی تھی، لگتا ہے تم آرام کرنے کے بجائے جب سے ادھر ادھر گھومتی پھر رہی ہو۔ سوریا اسے دیکھتے ہی بولنا شروع ہو گئی، اس کے بارے میں اندازہ لگایا۔ ایسی کچھ بات ہے اور یہ اس کا فائدہ ہے کہ میرے پاس تازہ خبریں موجود ہے۔ کیسی خبریں؟ سوریا متجسس ہوئی۔ جواب میں سارا نے اسے سارے حالات سے آگاہ کر ڈالا۔ میں نے بھی آتے ہوئے تمہیں اخی کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم دونوں کو مار کر آ رہے ہو۔ مار کا کیا، بس تمہارے اخی کی بیدار مغزی نے ہمیں فوری طور پر کسی حادثے سے بچا لیا۔ اب ان کے حکم کے مطابق ہمیں جلد از جلد یہاں سے کوچ کی تیاری کرنی ہے۔ چلو چل کر اپنا اسباب دیکھتے ہیں۔ ویسے تو مختصر قیام کے اعلان کی وجہ سے اخی کی ہدایت پر اسباب کھولا ہی نہیں گیا، پھر بھی ممکن ہے کوئی ایک آدھ شے کسی نے ضرورت کے تحت نکال لی ہو۔ سوریا اس کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی۔ سارا نے جاتے تھے یوں ہی سر گھما کر پیچھے دیکھا
داؤد پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سوریا نے اس کا پیچھے مڑ کر دیکھ لینا محسوس کر لیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے سوریا کو ٹالا۔ میں ابھی جب دوسرے تمرخی کو ساتھ کھڑے دیکھ کے آ رہی تھی تو میرے دل میں ایک خیال آیا تھا۔ کیسا خیال؟ اسے بے توجہی سے پوچھا۔ تم دونوں ساتھ ساتھ کھڑے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ تم دونوں کا یہ ساتھ دائمی ہو جائے۔ سوریا نے اپنے دلی جذبات کے اظہار سے دریغ نہیں کیا، لیکن سارا ششدر رہ گئی۔ تم اس طرح کیسے سوچ سکتے ہو سوریا؟ الفاظ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے نکلے۔ سوچنے پر کوئی کسی نے پابندی تو نہیں لگا رکھی؟ سوریا ہنسی۔ کسی نے پابندی تو نہیں لگائی، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان خود کو کچھ سوچنے کے بارے میں آزاد سمجھے اور ہر طرح کے زمینی حقائق کو نظر انداز کر دے۔ یا تم میرے اور اپنے اخی کے درمیان موجود بنیادی فرق کو بھول گئی جو اتنی بڑی بات سوچ ڈالی؟ اس کے لہجے میں تلخی سی درائی تھی۔ تمہیں برا لگا تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ کہے بنا نہیں رہ سکتی کہ جس فرق کا تم ذکر کر رہی ہو، اسے مٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ سوریا نے اس کے تلخ لہجے کا برا مانے بغیر نرمی سے جواب دیا، لیکن میں اس فرق کو قطعی نہیں مٹانا چاہتی۔ وہ مزید تیز لہجے میں بولی اور تیز سے چلتی ہوئی سوریا سے چند قدم آگے نکل گئی۔ معزز سامعین حضرات، بلند حوصلوں اور عزم و ہمت کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ اردو ہسٹری چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔